حضرت عمرو ابن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ ان کے صدق و اخلاص، دیانت و امانت اور زہد و اتقاء کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقدس اور پاک باز ترین بندوں کو کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی ہے اور ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن کہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو امیہ عمرو ابن امیہ الزمری اسی جماعت صحابہ کے ایک معزز رکن تھے۔ مبدأ فیاض نے انہیں بے شمار اوصاف و محاسن سے نوازا تھا، جن میں شجاعت، پامردی، سبک رفتاری، ذہانت اور فراست جیسے اوصاف بہت نمایاں تھے۔ داستان گوئی اور جہالت کا برا ہو کہ بعض لوگوں نے حضرت عمرو ابن امیہ کے انہی غیر معمولی اوصاف کو سامنے رکھ کر عمر عیار نام کی ایک فرضی شخصیت تراش لی اور لاتعداد من گھڑت قصے اس سے منسوب کر دیے، یہاں تک کہ حضرت عمرو ابن امیہ کی اصلی شخصیت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مشاہیر ارباب سیر نے اگرچہ حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں لکھا، تاہم مستند روایات سے جو کچھ سامنے آتا ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت عمرو ابن امیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص جانثار اور راہ حق کے ایک سرفروش مجاہد تھے۔ سرور کونین کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ کئی اہم امور کی تکمیل ان کے سپرد فرمائی، یہاں تک کہ انہیں ایک غیر ملکی فرمانروا نجاشی شاہ حبشہ کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ایسے جلیل القدر صحابی کی زندگی کے حالات کو بگاڑ کر پیش کرنا سخت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ آئیے سیرت اور تاریخ کی مستند کتابوں کی روشنی میں اسلام کے اس بطل جلیل کی سیرت کے اصل خد و خال کا جائزہ لیں۔ سیدنا حضرت ابو امیہ عمرو ابن امیہ بنو زمرہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ شجر نسب یہ ہے عمرو ابن امیہ بن خویلد بن عبداللہ بن ایاس بن عبد یا عبید بن فاشرہ بن کعب بن عدی بن زمرہ۔ بنو زمرہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بدر کے نواح شمال میں آباد تھا، البتہ اس کی ایک شاخ بنی عبد ابن عدی مکے کے حدود حرم میں جا بسی تھی۔ مشہور قبیلے بنو غفار بھی زمرہ ہی کی ایک شاخ تھا۔ ابن سعد رحمت اللہ علیہ اور سہیلی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سفر 2 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا، جس میں بوقت ضرورت ایک دوسرے کو مدد دینے کا عہد کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنو زمرہ کی تعریف و تحسین فرمائی تھی، اسی لیے اہل سیر نے اس قبیلے کو معزز اور محترم گردانا ہے۔ حضرت عمرو اوائل عمر ہی سے اپنی تیز رفتاری، ذہانت، جرات اور دلیری کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے۔ علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ عرصے تک کفر و شرک کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہے۔ انہوں نے بدر و احد کے مارکوں میں مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ان کے صاحبزادوں جعفر، فضل اور عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قریش جب احد سے واپس گئے تو ہمارے والد نے اسلام قبول کر لیا۔ علامہ ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے طبقات کبیر میں حضرت عمرو ابن امیہ کے قبول اسلام سے متعلق ایک دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد ایک دفعہ ابو سفیان نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں شہید کرانے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے عمرو ابن امیہ کو منتخب کیا۔ عمرو ایک خنجر کپڑوں کے نیچے چھپا کر ایک تیز رفتار اونٹ پر عازم مدینہ ہو گئے۔ چھٹے دن مدینے کے قریب ظہر الحرہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں سے پوچھتے کہ اس وقت رسول کہاں ہوں گے، مسجد بنو عبد الاشہل میں پہنچے، جہاں حضور آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عمرو پر پڑی تو وہاں پر موجود صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، دیکھو وہ شخص جو آ رہا ہے
اس کا ارادہ نیک نہیں معلوم ہوتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر انصاری اٹھے اور لپک کر عمرو کو قابو کر لیا۔ ان کے کپڑوں سے خنجر برآمد ہوا تو بہت سٹ پٹائے اور چلانے لگے، میرا خون، میرا خون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سچ بتا تو کون ہے اور کس نیت سے یہاں آیا ہے؟ بولے، اگر آپ مجھے قتل نہ کریں تو سب کچھ بتا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ بولا تو پھر دیکھیں گے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، اس نے سچ بولا، میں اس کا قصور معاف کرتا ہوں۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال نبوت سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھ کر بے اختیار آپ کے قدموں میں گر پڑے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ کچھ دوسری روایات میں یہ واقعہ تو اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان میں حضرت عمرو ابن امیہ کے نام کی تصریح نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک اعرابی ابو سفیان کے ایما پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا اور پکڑا گیا۔ ان روایات کے مطابق یہ واقعہ سن 6 یا 7 ہجری میں پیش آیا۔ اگر یہ روایات درست ہیں تو پھر اس واقعے کا حضرت عمرو ابن امیہ کے قبول اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سن 3 ہجری کے اواخر یا 4 ہجری کے آغاز میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی تمام روایات بے اصل ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاں موقع پر قبل از اسلام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور فلاں آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت للعالمین جلد 2 میں لکھا ہے کہ حضرت عمرو ابن امیہ نے سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیا اور پھر مکہ واپس جا کر تبلیغ اسلام کرتے رہے، لیکن قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی روایات کا ماخذ نہیں لکھا۔ دوسری روایات اور قرائن و شواہد اس روایت کی تائید نہیں کرتی۔ سفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ بعض اہل سیر نے اس سلسلے میں حضرت عمرو ابن امیہ کا ذکر تخصیص کے ساتھ کیا ہے۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے، سفر سن 4 ہجری میں بنو کلاب کا رئیس ابو البراء عامر ابن مالک نجد سے سرور کونین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنے چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیج دیں جو میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کے ہمراہ بھیجنے میں متعمل تھے، کیونکہ چند دن پہلے بنو عامر کا سردار عامر ابن طفیل جو ابو برا کا بھتیجا تھا، مسلمانوں کو دھمکی دے چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جانشین بنائیں یا نرم زمین والوں پر وہ حکومت کریں اور سخت زمین والوں پر میں، ورنہ بنو غطفان کے ہزاروں جنگجوؤں کو ساتھ لے کر مدینے پر چڑھائی کر دوں گا۔ لیکن ابو برا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ جو لوگ آپ میرے ساتھ بھیجیں گے ان کی حفاظت اور سلامتی کا ضامن میں ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 70 سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، لیکن ابن اسحاق اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابو برا کی یقین دہانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کرام کو، جن میں حضرت عمرو ابن امیہ بھی شامل تھے، حضرت منظر بن عمرو انصاری کی قیادت میں اس کے ہمراہ کر دیا۔ ان صحابہ کی زیادہ تعداد انصار اور اصحاب صفہ کی تھی۔ اللہ کے ان پاک باز بندوں میں اکثر قرآن کریم کے حافظ تھے اور قراء کے لقب سے مشہور تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیلی کے نام ایک خط بھی اس جماعت کے ہاتھ روانہ کیا۔ یہ حضرات مدینے سے رخصت ہو کر بئر معونہ کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے اور حضرت حرام ابن ملحان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ عامر ابن طفیل کو دیا تو اس بدبخت نے اسے پڑھنا تک گوارا نہ کیا اور عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے حرام کو پیچھے سے آ کر نیزہ مارا جو ان کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کا چلو بھر کر اپنے چہرے اور سر پر ڈال لیا اور فرمایا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گر گئے اور جان جانے آفنی کے سپرد کر دی۔ اب عامر ابن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر سے کہا کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو، لیکن وہ لوگ ابو برا کی پناہ کی وجہ سے متردد ہوئے۔ اس پر عامر نے ارد گرد کے قبائل رال، زکوان، اسبا اور قارا کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اہل حق نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن کثیر التعداد نجدی دغا بازوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور حضرت کعب بن زید انصاری کے سوا جو بنی دیار ابن نجار میں سے تھے باقی سب کو ایک ایک کر کے شہید کر ڈالا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید زخمی ہوئے اور کفار نے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اس وقت حضرت عمرو ابن امیہ اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ مسلمانوں کے جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آسمان پر گدھ اڑتے دیکھے تو ان کا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ فوراً بیر مونا کی طرف لپکے وہاں پہنچے تو سارے ساتھیوں کو خون میں ڈوبا ہوا پایا۔ دغاباز دشمن خون آلودہ تلواریں لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے کی اطلاع دیں۔ انہوں نے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑ دوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے ساتھی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں تلواریں سوت کر آگے بڑھے اور میدان جنگ میں کود گئے، لیکن دو آدمی سینکڑوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ انصاری مجاہد تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور عمرو ابن امیہ کو نجدیوں نے گرفتار کر لیا۔ عامر ابن طفیل کی ماں نے کسی معاملے میں ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ جب عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن طفیل کو بتایا کہ وہ قبیلے مضر سے ہیں تو اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کے لیے انہیں آزاد کر دیا اور اپنی رسم کے مطابق ان کی پیشانی کے بال تراش لیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدھ دن مشرکوں کی قید میں رہے اور پھر موقع پا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہر صورت وہ رہا ہو کر تیزی سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مشرک چرواہا ملا جو یہ شعر پڑھ رہا تھا، وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيًّا وَلَسْتُ أَدِينَ الْمُسْلِمِينَ، جب تک میری زندگی ہے مسلمان نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کا دین اختیار کروں گا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر اس چرواہے کو دبوچ لیا اور خنجر کے ایک بھرپور وار سے اسے ڈھیر کر دیا۔ آگے بڑھے تو بنو عامر یا بنو کلاب کے دو آدمی راستے میں ملے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی تھی، لیکن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا۔ ان کے دل میں بنو عامر کے خلاف سخت غیظ و غضب بھرا ہوا تھا۔ اچانک حملہ کر کے ان کے دونوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دونوں آدمی یہودی تھے اور بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بنی عامر کے آدمی سمجھ کر مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارے واقعات بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر مونا کے دلدوز سانحہ کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر یا بنو قریظہ کے دو آدمیوں کے قتل پر ناراض ہوئے اور ان کی دیت ادا کی۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا علمی میں یہ فیض سرزد ہو گیا تھا۔ وہ عفو تقصیر کے خواہاں ہوئے اور ہمیشہ اپنے اس فعل پر متاسف رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک مسلسل اصحاب بئر مونا کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کو ایک اور صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باختلاف روایت 6 یا 10 صحابہ کی ایک جماعت حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں
تبلیغ کے لیے بنو عضل و قارہ کی طرف بھیجی تھی۔ بنو لحیان کے 200 سواروں نے اس جماعت کو رجی کے مقام پر گھیر لیا اور 2 کے سوا باقی سب صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت خبیب ابن عدی اور زید ابن دسنا کو ان بدبختوں نے اسیر کر کے مشرکین مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اشہر حرم گزر جانے کے بعد مشرکین نے نہایت بے رحمی کے ساتھ ان دونوں عاشقان حق کو شہید کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تو انہوں نے دفنا دیا، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی پر لٹکا رہنے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن امیہ سے فرمایا کہ مکہ جا کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی سے اتار کر یہاں لانے کی کوشش کرو۔ حضرت عمرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ پہنچے اور رات کے اندھیرے میں نعیم گئے، جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے درخت پر چڑھ کر سولی کا رسہ کاٹ دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک زمین پر گر پڑا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت سے نیچے اترے تو یہ دیکھ کے شجدر ہو گئے کہ لاش کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا زمین نگل گئی؟ ان کا استعجاب بجا تھا، کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر فی الواقع زمین کی زینت آغوش بن گیا تھا، اسی لیے ان کا لقب بلیع الارض ہے، یعنی جس کو زمین نگل گئی۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مدینہ جا کر تمام واقعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ علامہ محمد ابن سعد کاتب الواغدی نے حضرت عمرو ابن امیہ کی ایک اور مہم کا حال سریہ عمرو ابن الزمری کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ یہ مہم کب پیش آئی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق یہ مہم سفر سن 4 ہجری میں پیش آئی، یعنی حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے فوراً بعد۔ جب وہ اس مہم سے فارغ ہو کر مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے، راستے میں بئر مونا کے شہیدوں کی لاشیں دیکھ کر مشرکین سے نبرد آزما ہو گئے، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ لیکن ابن سعد کی دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مہم سن 6 یا 7 ہجری میں پیش آئی، جبکہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی سفارت سے واپس آ چکے تھے۔ اس مہم کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرو ابن امیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر اس مہم پر روانہ ہوئے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ چنانچہ وہ ایک اور صحابی حضرت سلمہ ابن اسلم انصاری کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے۔ مشرکین مکہ انہیں دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور ایک مشتعل ہجوم انہیں پکڑنے کے لیے لپکا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کو اونٹ پر سوار کرایا اور کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں ان لوگوں سے نپٹ لوں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اونٹ کو تیزی سے ہکا کر وہاں سے نکل گئے اور عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے سامنے چکر کاٹنے لگے۔ جب دشمن قریب پہنچے تو وہ زقن لگا کر ایسی برق رفتاری سے بھاگے کہ مشرکین منہ دیکھتے رہ گئے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کافی دور جا کر ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ قسمت کا مارا ایک مشرک عثمان یا عبداللہ بن مالک ادھر آ نکلا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا اور خود مدینے کی راہ لی۔ راستے میں انہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے۔ ان دونوں نے مدینہ آتے آتے 2 اور مشرکوں کو ہلاک کر دیا اور ایک مشرک کو گرفتار کر کے مدینے میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ ان کی بخیریت مراجعت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتسم ہو گئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اواخر 6 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے فرمانرواؤں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
سفیر بنا کر حبش بھیجا۔ اس سلسلے کی اکثر روایات کے مطابق اس سفارت کے دو مقصد تھے۔ نمبر 1، نجاشی شاہ حبشہ کو دعوت اسلام دینا۔ نمبر 2، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دینا۔ مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کے ہاتھ شاہ حبشہ کو جو گرامی نامہ ارسال فرمایا، اس کا مضمون یہ تھا: محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی شاہ حبشہ کے نام، سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، بس میں تعریف کرتا ہوں ان سے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہر عیب سے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے اور نگہبان ہے۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے امر کو پاک باز اور باعصمت مریم کی طرف القاء کیا، بس وہ عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے امر کے ساتھ پیدا کیا، جس طرح آدم علیہ السلام کو اپنے ید قدرت سے پیدا کیا۔ اور میں تجھ کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی اطاعت پر دوستی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو میرا اتباع کر، مجھ پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس پر ایمان لا۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھ کو اور تمہاری قوم کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے تجھے پیغام رسالت پہنچا دیا اور تجھ کو نصیحت کر چکا، بس میری نصیحت قبول کر اور سلامتی ہو ہدایت کی پیروی کرنے والے پر۔ بعض روایت میں ہے کہ اس مکتوب مبارک کے اثر سے نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو گئے، لیکن اکثر اہل سیر کا رجحان اس طرف ہے کہ نجاشی اس وقت مشرف اسلام ہوئے جب مشرکین کا ایک وفد مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے ان کے پاس گیا۔ یہ واقعہ سن 6 بعثت کا ہے، نہ کہ سن 6 ہجری کا۔ مسند ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریشی وفد کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی دلنشیں اور مؤثر تقریر کی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بے اختیار پکار اٹھے: میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کی شہادت عیسیٰ ابن مریم نے دی ہے۔ نجاشی اسمہ کے قبول اسلام اور دوبارہ انہیں دعوت اسلام دینے کا واقعہ اپنے اندر ابہام رکھتا ہے اور توجیہ کا متقاضی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نجاشی جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، سن 6 ہجری سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانشین کو تبلیغی خط بھیجا تھا۔ لیکن دوسرے ارباب سیر میں سے اکثر نے یہی بیان کیا ہے کہ نجاشی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن ان کی رحلت کی خبر وحی کے ذریعے مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ حافظ ابن قیم نے تو مسلم کی روایات کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا اور اسے راوی کا وہم قرار دیا ہے۔ قیاس غالب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کے ہاتھ جو مکتوب نجاشی کو بھیجا، اس میں محض رسمی طور پر دعوت اسلام کی تجدید فرمائی۔ بہر صورت نجاشی نے اس مکتوب گرامی کو سر آنکھوں پر رکھا اور بیعت کی تجدید کی، نہ کہ اسلام قبول کیا۔ اس قیاس کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام نکاح نجاشی ہی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچایا۔ مسند احمد ابن حنبل اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عمرو ابن امیہ کے حبش پہنچنے پر نجاشی نے اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے حضرت ام حبیبہ کے پاس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچایا اور کہلا بھیجا کہ رسول اللہ نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے، تم اپنا کوئی وکیل مقرر کرو تاکہ یہ تقریب انجام پائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
خالد ابن سعید ابن عاص کے پاس آدمی بھیج کر انہیں اپنا وکیل بنایا اور ابرہہ کو نکاح کا پیغام لانے کی خوشی میں چاندی کے 2 کنگن، 2 پازیب اور چاندی کے کئی انگوٹھیاں عنایت کی۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت خالد ابن سعید اور حبش میں مقیم دوسرے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے خود خطبہ نکاح پڑھ کر حق مہر میں 400 دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وکیل حضرت خالد ابن سعید کو دیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ نکاح کے بعد نجاشی نے تمام حاضرین مجلس کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نجاشی حضرت عمرو کے حبش پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیام ان کی وساست سے نہ بھیجتے۔ یوں بھی یہ بات بعید القیاس ہے کہ ایک نو مسلم خطبہ نکاح پڑھے اور اس میں اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہایت بلیغ انداز میں اقرار کرے۔ اس ضمن میں حضرت عمرو بن العاص کی اس روایت کا ذکر کرنا بھی بے محل نہ ہوگا جس میں انہوں نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمرو بن عاص قریش کی طرف سے سن 5 اور 6 بعثت میں حبش گئے اور نجاشی سے درخواست کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے، لیکن نجاشی نے نہ صرف ان کی درخواست رد کر دی بلکہ خود حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد میں نے اہل قریش میں سے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روز بروز ترقی کرتے دیکھ رہا ہوں۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس جا کر وہاں کی سکونت اختیار کر لوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش پر غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر واپس نہ آؤں گا، اور اگر قریش غالب آ گئے تو پھر ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ لوگوں نے میرے خیالات کی تائید کی، چنانچہ میں نے مکے کا دباغت کیا ہوا چرم کثیر مقدار میں جمع کیا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ اسے نجاشی کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرنے کے لیے حبش پہنچا۔ اسی زمانے میں عمرو بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کر حبش پہنچے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم لوگ نجاشی سے درخواست کریں کہ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حوالے کر دے، پھر ہم اس کی گردن مار دیں تو سمجھو کہ ہم لوگوں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ انہوں نے میری تجویز پر ساتھ کیا، چنانچہ میں نجاشی کے پاس گیا۔ اس نے مرحبا مرحبا میرے دوست کہہ کر میرا خیر مقدم کیا۔ پھر جب میں نے مکہ سے لائے ہوئے چمڑے اس کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اب میں نے اس سے درخواست کی کہ مکے سے جس آدمی کا قاصد آپ کے پاس آیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، آپ اس قاصد کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ نجاشی میری بات سن کر غضبناک ہو گیا اور جھلا کر ناک پر زور سے ہاتھ مارا۔ ڈر کے مارے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے کہا، علی جاہ، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی، ورنہ ہرگز منہ سے یہ نہ نکالتا۔ نجاشی نے کہا، کیا تو مجھ سے اس آدمی کے قاصد کا مطالبہ کرتا ہے جس کے پاس ناموس اکبر جبریل علیہ السلام آتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، کیا آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، اے عمرو، تیرا ناس ہو جائے، میرا کہنا مان لے اور اس کی پیروی اختیار کر۔ خدا کی قسم وہ حق پر ہے اور وہ اپنے دشمنوں پر ضرور غالب آئے گا۔ میں نے کہا، کیا آپ ان کی طرف سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ چنانچہ نجاشی نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی۔ تاہم میں نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے میں نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نجاشی اسمہ حضرت عمرو ابن امیہ کی سفارت سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس سفارت کے جلد ہی بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے مسلمان حبش سے واپس آ گئے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت عمرو ابن امیہ بھی انہی کے ساتھ واپس آئے۔ اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا۔ ان کی واپسی سے مسلمانوں کو دوہری خوشی ہوئی، ایک فتح خیبر کی اور دوسری بچھڑے ہوئے بھائیوں سے ملنے کی۔ اوپر کے واقعات کے علاوہ حضرت عمرو ابن امیہ کی زندگی کا کوئی اور خاص واقعہ کتب سیر میں نہیں ملتا، حالانکہ تہذیب الکمال کی روایت کے مطابق وہ امیر معاویہ کے آخر عہد امارت تک زندہ رہے اور سن 60 ہجری میں
یا اس سے کچھ پہلے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے جعفر، فضل اور عبداللہ 3 لڑکے چھوڑے۔ حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 احادیث مروی ہیں۔ ان کے راویان حدیث میں تینوں فرزندوں کے علاوہ شعبی، زرقان، ابو المہاجر، ابو القلابہ جربی اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں۔ حضرت عمرو ابن امیہ کو اگرچہ سبقت اسلام کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن قبول اسلام کے بعد چند ہی دنوں میں انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا شرف حاصل ہو گیا۔ ان کا بدیہی ثبوت ان کا اصحاب بئر معونہ میں شریک ہونا ہے، حالانکہ سانحہ بئر معونہ سے تھوڑے ہی عرصے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب بئر معونہ والے اصحاب شہید ہو گئے اور عمرو ابن ضمری گرفتار ہو گئے تو ان سے عامر ابن طفیل نے ایک مقتول کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عامر ابن فہیرہ ہیں۔ عامر ابن طفیل نے کہا میں نے اس کے قتل کے بعد دیکھا کہ اس کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی یہاں تک کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گئی، اس کے کچھ دیر بعد اسے زمین پر رکھ دیا گیا۔ اسی طرح مسند احمد ابن حنبل اور طبرانی میں واقعہ رجی کے بارے میں خود حضرت عمرو ابن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریش کی ٹوہ لینے کے لیے تنہا مکے بھیجا۔ وہاں جا کر میں اس لکڑی کی طرف گیا جس پر خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی دی گئی تھی، اور میں پہرے داروں سے ڈر رہا تھا۔ میں لکڑی پر چڑھا اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے بندھی ہوئی رسی کاٹ ڈالی، وہ زمین پر گر پڑے۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو ان کی لاش کو نہ پایا، گویا اس کو زمین نے اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ حضرت عمرو ابن امیہ کی سفارت حبشہ ان کی جلالت قبر پر بین دلیل ہے۔ یہ کوئی معمولی سفارت نہیں تھی، اس کا ایک مقصد خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص ذاتی کام کی انجام دہی بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا شخص بھی بھیجا جا سکتا تھا جس کے فہم و ذکا اور خلوص و دیانت پر سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اعتماد ہو۔ یہ حضرت عمرو بن امیہ کی خوش بختی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اہم ذمہ داری تفویض فرمائی، گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ترین صحابہ میں سے ایک تھے۔ ایسے جلیل القدر صحابی کا نام بگاڑنا اور ان کے ساتھ فرضی داستانیں منسوب کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سلسلے کی تمام داستانیں اردو فارسی کے دامن پر ایک بدنما داغ ہیں۔ فی الحقیقت مستند روایتوں کی روشنی میں ان کی شخصیت اور کردار کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ ان کی عظمت اور مرتبے پر دال ہے، اس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ رنگ آمیزی کی۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔